یہ کہانی ہے میری اور ہر اس مڈل کلاس انسان کی جو اپنے خواب صرف اس لیے دبا دیتا ہے کہ اس کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ بھی مڈل کلاس فیملی سے ہیں تو شاید یہ کہانی آپ کو اپنی ہی کہانی لگے، اور اس کہانی کا اینڈ شاید آپ کی زندگی، آپ کی سوچ بدل دے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے خاموشی سے حالات کا بوجھ اٹھایا اور ہر مہینے امید اور پریشانی کے درمیان جیتی رہی، جس نے ہر مہینے کے آخر میں پیسوں کی شدید کمی دیکھی۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک بہت ہی پیاری سسٹر نے اپنی کہانی شیئر کی ہے، تو چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں مگر جیب اکثر چھوٹی ہوتی ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگ راتوں کو روتے بھی خاموشی سے ہیں اور مسکراتے بھی دوسروں کے لیے ہیں۔ ہر مڈل کلاس انسان کی زندگی کی ایک کہانی ضرور ہوتی ہے، مگر فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کہانی کو دوسروں کو نہیں بتاتے اور یوں وہ ساری زندگی سفید پوش انسان بن کر گزار دیتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کبھی بل، کرایہ، فیس، دوائیوں اور راشن کے درمیان زندگی گزاری ہے؟ یہ کہانی ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے حالات سے مار کھانے کی بجائے، ہار ماننے کی بجائے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس انسان کی کہانی ہے جو رات کو سکون سے سونے سے پہلے ہزار فکریں کرتا ہے۔ ایک پیاری سسٹر جس کا نام عائشہ ہے، وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت تو بہت تھی لیکن پیسے ہمیشہ کم ہوتے تھے۔ ابو صبح سویرے کام پر نکل جاتے اور رات گئے واپس آتے تھے۔ امی ہر چیز کا حساب رکھتی تھیں کہ مہینہ کس طرح پورا ہوگا۔ جب اسکول میں دوست نئے کپڑے اور مہنگے بیگ لاتے تو میں خاموش رہتی۔ کئی بار میرا دل بھی چاہتا تھا مگر گھر کی حالت دیکھ کر کبھی ضد نہیں کی۔ عید پر بھی اکثر ایک ہی جوڑا بنتا تھا جسے میں بہت سنبھال کر پہنتی تھی۔ گھر میں بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیس، راشن، دوائیاں، ہر مہینے یہی فکر چلتی رہتی تھی۔ مہینے کے آخری دنوں میں امی دال، چاول اور آلو سے ہی گزارا کر لیتی۔ کبھی کبھی رشتہ داروں کی شادی میں جانے سے صرف اس لیے انکار کرنا پڑتا کہ نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ شادی کے بعد میں نے سوچا کہ شاید میرے حالات بدل جائیں گے، میری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ شادی سے پہلے اکثر راتوں کو میں یہ سوچ کر سوچتی کہ شاید ماں باپ کے گھر مجھے تنگی ہے، اور شادی کے بعد میرے اچھا ہمسفر مجھے ملے گا اور میری قسمت کھل جائے گی۔ مجھے بھی کبھی کبھی مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنا اس طرح سے نہیں آ سکتی سامنے جس طرح سے میرا بھی دل چاہتا ہے۔ ساری دنیا جس طرح کی لگژری لائف گزار رہی ہوتی ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ویسی زندگی گزاروں۔ سب کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، سب کے پاس اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے گھر میں نے بہت زیادہ تنگی دیکھی۔ تو میں اسی فکر میں رہتی تھی اور اس طرح اس فکروں کے چکروں میں سوچتی تھی کہ شاید شادی کے بعد میری زندگی بدل جائے گی اور آسائشیں ہی آسائشیں ہوں گی۔ شادی کے بعد بھی یہی سب کچھ میں سوچتی رہی جو میں شادی سے پہلے سوچتی تھی۔ ہسبینڈ تو میرے بہت اچھے تھے اور حالات ویسے ہی رہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں دیکھتی ہوتی تھی۔ میرا شوہر محنت کرتا تھا لیکن تنخواہ آتے ہی کرایہ، بل اور راشن میں ختم ہو جاتا۔ کبھی بچوں کی فیس کی فکر، کبھی دوائیوں کی اور کبھی کسی ضروری خرچے کی فکر ہمیشہ رہتی تھی۔ میں رات کو اکثر لیٹے سوچتی تھی کہ یا اللہ، پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، میرے اللہ، پتہ نہیں یہ آزمائش جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نہ رزق پورا ملتا ہے اور نہ ہی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ دل میں ہر ٹائم
ٹینشن چلتی ہے کہ پتہ نہیں کل ہمیں روٹی کھانا بھی نصیب ہوگی یا نہیں۔ آج 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کل کو پتہ نہیں وہ روٹی ملے گی کہ نہیں۔ میرے بچے اکثر مجھ سے ضد کرتے، ماما ہمیں یہ ٹوائے لے دو، ماما ہم نے جھولے لینے ہیں، ماما ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہمارے دوست وغیرہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، ہم نے بھی گھومنے پھرنے جانا ہے۔ لیکن جب میں دیکھتی اپنی جیب تو خالی، میں دیکھتی اپنے شوہر کی جیب تو بھی معمولی سے پیسے جس میں صرف ہمارا گھر چلتا ہے، اور میں کس طرح اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتی، یہ فکر، یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہوتی تھی۔ میں راتوں کو اکثر اٹھ کر رونے لگ جاتی تھی، میں شدید ڈپریشن میں رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ شاید ناراض ہے۔ میری تو ماں باپ کے گھر بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، اور میری شادی کے بعد بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ میں اپنی ذات تک تو صبر کر لیتی تھی ماں کے گھر، میں شادی کے بعد اپنے شوہر کی حد تک تو صبر کر لیتی تھی، لیکن اب بات آ گئی تھی میرے بچوں کی۔ میرے بچے ہر اس چیز کے لیے ترستے تھے جن چیزوں کے لیے میں اپنے ماں باپ کے گھر ترستی رہی، اور ان کی نرم نرم آنکھیں، پیاری پیاری خوبصورت آنکھیں، ان کے نرم نرم ہاتھ، مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے بچے ایسی تنگی والی زندگی گزاریں۔ ایک ماں تڑپ اٹھتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ اس کو درد میں نہیں دیکھ سکتی، تو میرا اللہ کیسے انسان کو درد میں دیکھ سکتا ہے۔ اب غور سے بات سنیے گا۔ پیاری سسٹر بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک دن عالم دین کی بات سنی کہ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ دل کے سکون، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور استغفار کے ذریعے نہ صرف اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ رزق کی بارش، اولاد، مال اور بارشیں برساتا ہے اللہ پاک۔ اس دن سے وہ پیاری سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے روزانہ پابندی سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں دل میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی تھی کہ یا اللہ شاید میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، اس وجہ سے میرے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، اور مجھ سے اب میرے اللہ ہمت نہیں رہی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بچے ہر چیز کے لیے ترسے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو صبر کرنا تھا کر لیا، میرے اللہ اب میرے پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال میرے اللہ، میں اپنے بچوں کو ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اتنا روتی تھی، اکثر تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی اور استغفر اللہ پڑھنا کہ یا اللہ ہماری زندگی بدل دے، یا اللہ میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو اس حال میں اب دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی پھر جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کن فرما دیتا ہے جو بندہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا اور میں پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گئی استغفر اللہ پڑھنے کی بدولت۔ ایک دن ایک میری ہمسائی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، عائشہ تم بہت زیادہ اچھی لڑکی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، تمہارا دماغ بھی بہت اچھا ہے، کیوں نہیں تم اپنے لیے چھوٹا موٹا کام شروع کر لیتی، اس سے تم اپنے بچوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکو گی۔ چنانچہ وہ کہتی ہے کہ جیسے یہ ایک اشارہ ہو اللہ کی طرف سے میرے لیے مدد کا، میں نے سوچا میں چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیتی ہوں، اور میں نے کپڑے کا کاروبار، عورتوں کے کپڑے کا کاروبار شروع کر لیا۔ محلے کی عورتوں کو پہلے بیچتی تھی، پہلے آرڈر بہت کم تھے، اور یہ پیسے میں نے سارے قرض لیا تھا، اپنے بھائی سے قرض لیا تھا، تو میں ساتھ میں استغفر اللہ بھی پڑھتی تھی اور محنت بھی کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ کام بڑھنے لگا، اور پھر اس آہستہ آہستہ جب کام بڑھا اتنی برکت ہوئی، میرا قرض بھی اتر گیا اور میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہونے شروع ہو گئے، بچوں کی ضروریات بھی پوری ہونے لگی، اور اب شوہر کے کاروبار میں بھی برکت ہو گئی، اور الحمدللہ ہمارا اب جو سرکل ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ آج بھی میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں، لیکن صرف رزق کے لیے نہیں بلکہ اس سکون کے لیے جو اللہ نے میرے دل میں اتارا۔ میں نے یہ سیکھا کہ استغفار کے ساتھ اگر محنت، دعا اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ استغفر اللہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی رحمت مانگنے، دل کو سکون
دینے انسان کو نیکی، امید اور بہتر فیصلوں کی طرف لے جانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب استغفار کے ساتھ محنت، صبر اور دعا بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میری پیاری سسٹرز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔